تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ ایک یقینی چیز کی وجہ سے ایک یقینی چیز کو غیر یقینی چیز سے ترک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عورت ہے، عین ممکن ہے کہ یہ حکم ان کے ساتھ خاص ہو، اس گھر میں دہشت ہو جس کی وجہ سے ان کو حکم دیا جا رہا ہو، یا یہ ناشزہ ہو جو بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کرتی اور تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کا نام نقطہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ احتمالات ان میں موجود ہیں. ان احتمالات کے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور صرف حضرت عمر کا فیصلہ نہیں تھا، حضرت عائشہ کا بھی یہی فیصلہ تھا. عائشہ کے سامنے جب فاطمہ بنت قیس کی حدیث سنائی گئی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لا خیر فی فاطمہ کا، فاطمہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط، مسائل اخذ کرنا، یہ ہر تللے کا کام بولو بھائی نہیں ہے. اس کے لیے ذرا پاور ہونی چاہیے، اجتہاد کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور دوسرا، اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں مجھ میں ہے یہ صلاحیت، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی صلاحیت اپنے حد تک محدود رکھیں. ہمارے پاس دو راستے، ایک آپ سے پہلے اور ایک آپ، تو ہم آپ سے پہلوں کی اتباع کریں گے. آپ کی جو جتنی صلاحیت ہے آپ اپنی ذات کی حد تک محدود رکھیں، اپنے حق میں جو چاہے آپ فتوے دیتے رہیں، سمجھ آئیے نا بات. لیکن ہم کس کی اتباع کریں گے؟ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو تم میں سے اتباع کرنا چاہتا ہے وہ ان لوگوں کی اتباع کرے جو پہلے گزر چکے ہیں، اس لیے کہ زندہ لوگوں پر فتنے کا خوف زیادہ ہے. ایک سوال ہوگا کہ ان سے پہلے تو ابو بکر بھی گزر چکے ہیں، پھر ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ عمر بھی گزر چکے ہیں، ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کی کیوں نہیں کرتے؟ ابو حنیفہ کی کیوں کرتے؟ یہ ایسے ہی جواب ہے جیسے ابو ہریرہ کی حدیثوں کو کیوں نہیں لیتے، امام بخاری کی حدیثوں کو کیوں لیتے، موطا امام مالک کو جو ہے نا اس طرح فالو کیوں نہیں کرتے جیسے امام بخاری کو. بات یہ کہ امام بخاری نے حدیثوں کو جمع کرنے کا کام کیا ہے، صحیح سقیم کو علیحدہ کیا ہے. آج اگر کوئی ابو بکر کے قول کی اتباع کرنا چاہے تو پھر ابو بکر کی ہر بات میں تقلید ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ اتنی حدیثیں منقول، نہ اتنے فقہی مسائل منقول. انہوں نے فقہ کو جمع کرنے کا کام کیا نہیں ہے. ایک آدمی نے ایک کام کیا نہیں ہے تو اس کی اتباع کیسے کی جا سکتی ہے؟ حضرت عمر نے فقہ کو جمع کرنے کا کام کیا نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے بہت حد تک کام کیا لیکن تکمیل نہیں کی. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے فقہ کو جمع کر کے مکمل کر کے دنیا سے گئے ہیں. کبھی ساری دنیا کے لوگوں نے ان کی اتباع کی اور ان کے مسائل کو نقل در نقل منتقل کرتے. تبھی سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے، فقہ ابو بکر نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ یہ بطور قانون فقہ ابو بکر نافذ کیا نہیں جا سکتا. ہر چیز میں ابو بکر کی طرف سے رہنمائی ملے گی نہیں ان کو. نہیں آ رہی بات سمجھ. اب سعودی عرب کی عدالت میں کوئی مسئلہ لے کر گئے، وہ کہتے ہیں حنبلی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر تو کچھ اور کہتے ہیں. صحیح ہے، فقہ عمری تو کچھ اور ہے. تو کہے گا بھائی فقہ عمری جامع نہیں ہے. فقہ حنبلی پہ ہر مسئلے پہ کتابیں مل جائیں گی، ہر مسئلہ فقہ حنبلی سے مل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ مدون نہیں ہے، چند ایک اقوال ہے بس. میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات. تو جب ایک نے کام جمع کیا اور ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے پہلوں سے اتباع کی ہے، اس میں اس کا بھی جواب ہو گیا. ایک صاحب کہنے لگے کیا صحابہ کے دور میں فقہ حنفی تھا؟ یہ ایسے جاہلانہ سوال ہے جیسے کوئی کہے کیا صحابہ کے دور میں امام عاصم کی قرات تھی، قرات کوفی تھی، کوفی کے رسم الخط تھا. فقہ حنفی امام حنیفہ کے دور میں، نبی کے دور میں فقہ حنفی بھی تھا، شافعی بھی تھا. نام حنفی فقہ شافعی فقہ کے نہیں تھے. نام بعد میں اس لیے پڑے کہ جس واسطے سے نبی کا علم ہمارے پاس آیا ان واسطوں کی طرف نسبت کر دی تاکہ یہ واسطہ دوسرے واسطے سے ممتاز ہو جائے. نبی کا وہ علم جو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے آیا ہے اس علم کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. یہ نبی ہی کا علم. ورنہ مسلک اہل حدیث نام کا کوئی فقہ بھی نبی کے دور میں نہیں تھا، سلفی نام کا کوئی فقہ بھی نہیں تھا، اور جماعت المسلمین نام کے رجسٹریشن نمبر کے ساتھ تو کوئی فقہ تھی تو ابھی پیدا ہوا ہے. اس نام کا تو کوئی فقہ کا تصور نہیں ہے اسلام میں. توحیدی فرقہ بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. یہ نسبتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے، بلکہ نسبتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ بھائی نبی کا علم جس واسطے کے ساتھ پہنچا ہے. دیکھو بخاری کی حدیث نبی کے دور میں تھی، ترمذی کی حدیث تھی. اب تو مجھے بخاری کی نہیں، مجھے محمدی حدیث دکھاؤ. کہا جائے گا محمدی حدیث تو امام بخاری ہی کے واسطوں سے جو پہنچی ہے اس کو بخاری کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ حدیثیں تو ساری محمدی ہیں. ایک حدیث کو دوسری حدیث سے فرق کرنے کے لیے محمد کی طرف نسبت کے بجائے بخاری کی طرف کر دیتے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے پوچھے تم پنجابی ہو یا پاکستانی ہو. اب کہہ گا بھائی جو پنجابی ہے وہ پاکستانی پہلے ہوتا ہے، پنجابی بعد میں ہوتا ہے. وہ کیونکہ آپ سندھی ہو یا پاکستانی ہو. اب وہ سندھی بیچارہ پریشان، یار سندھی بولوں پاکستانی بولوں. تو کوئی آپ سے کہتا ہے نا محمدی ہو یا حنفی ہو، یہ ایسے ہی جاہلانہ سوال ہے. جس کو حنفی کہہ دیا تو یہ محمدی کے بعد حنفی بنے گا. شافی کہہ دیا تو محمدی پہلے ہے، کیونکہ یہ شافی حنفی یہ محمدی مذہب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے انہیں کی مختلف تشریحات ہیں.
اور بھی اس میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کہوں گا. تم اپنا امام نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا، نہ بناؤ. یہ تمہیں قرآن و حدیث کے نام پہ فرقوں میں بانٹتے چلے جائیں گے. ہر دن تحقیق تمہاری بدلتی چلی جائے گی، دین کو تماشا اور کھیل بناتے چلے جاؤ گے. جو چلا آ رہا ہے نا پہلے سے، اسی کی اتباع کرو. اور یاد رکھو فقہ حنفی یا کوئی بھی فقہ یہ نہیں تھا کہ جو امام حنیفہ نے کہا وہ پتھر پہ لکیر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے. خود فقہ حنفی میں بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں امام حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے، جن میں بعض کے بارے میں کہ امام حنیفہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، بعد میں پہنچ گئی، تو بعض کے مشائخ نے ان کو فتویٰ دے دیا. یہ کام ہمارے مشائخ پہلے کر چکے ہیں. اب عوام کو یاد نہیں دیتے کہ خود سے وہ خطرے دیتے پھرے. نہیں، میری رائے میں اس میں ابو یوسف کا قول ذرا زیادہ بہتر لگ رہا ہے کون جیسے ابو یوسف کا قول زیادہ بہتر لگ رہا ہے. یہ کام مشائخ نے کر دیا. تبھی ایک مذہب کا مطلب ہوتا ہے اس کے مستقبلی اقوال کو لے کے چلنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہاں نہیں ہے. بہت سی بدعات ایسی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اس کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمازوں کے بعد اجتماعی دعا امام حنیفہ سے منقول نہیں ہے. تیجے 40 میں کنڈے ربیع الاول کے جلسے یہ سب ان سے منقول نہیں ہے، بلکہ کسی سے بھی منقول نہیں. حلوے مانڈے، حلیم کی دیگیں اور ربیع الاول پہ گلے ملنا، محرم کے جلسے وغیرہ، یہ جتنی بدعات ہمارے معاشرے میں ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کے بعد دعا تو ثابت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس طرح لازمی آج کل سمجھا گیا کہ سب اجتماعی حیات میں مانگے اور سب امام ہے پھر مقتدی، جو یہ کہیں بھی نہیں ہے ثابت. اور بہت ساری چیزیں جو بدعات ہیں جن کو لوگ منسوخ کر دیتے ہیں، اور جو زیادہ پڑھے لکھے عالم نہیں ہوتے وہ بھی ان بدعات کی تائید کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فقہ حنفی ہوگا. ایسا نہیں ہے. ائمہ کرام کی طرف بہت ساری چیزیں جو منسوخ کی جاتی ہیں، جو غلط چیزیں، وہ ان پر بہتان ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جو میں نے آج بیان کیا پورا، اس میں میرا مقصد کسی کے فرقے پر یہ طنز نہیں ہے کہ آپ جا کے پھر یہی بحث شروع کرتے ہیں، الجھانا. ہاں بھائی یوں کیوں پڑھ رہا ہے، ٹانگیں چھوڑی چھوڑی کر کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں کر رہا ہے. میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا، امام مالک بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ حدیث جو بخاری کی امام مالک نے اپنی موطا میں ذکر بھی کیے، پھر بھی نہیں کرتے تھے. وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ اہل مدینہ کو میں نے رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. تو میں یوں سے کہتا ہوں کہ جس وجہ سے آپ امام مالک کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ان کو بھی سنت پر چلنے والا کہتے ہو، تو ہمیں بھی اسی بنیاد پہ مان لیا کرو. ان کو تو کچھ نہیں کہتے. امام مالک تو خود رفع الیدین کی حدیث خود ذکر کر رہے ہیں موطا میں، پھر بھی رفع الیدین نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ میں نے مدینہ والوں کو اس پہ نہیں پایا. تو وہ اہل مدینہ کی تقلید میں ایسا نہیں کر رہے، تو وہ کچھ نہیں ہے. ہم اگر نہ کریں تو ہم، وہ کہتے ہیں، وہ شاعر نے کہا ہے کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کر لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم اگر اف بھی کر لیں تو بدنام، وہ قتل بھی کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نا انصافی ہے. اللہ تعالیٰ ائمہ حضرات